اس طرح نہیں ہے. تاریخ یہ نہیں ہے. سراج الدولہ کے قاتل یہیں کے لوگ تھے. دیکھیں حسن صاحب، جو آپ غداروں کی بات کرتے ہیں نا، غدار کو اکیلے مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوئے، ہر دنیا کی ہر قوم میں پیدا ہوئے ہیں. بتائیں. چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ CIA کے ایجنٹ، یہ KGB کے ایجنٹ دوسرے ملکوں ڈبل کراس کرتے ہیں، ان پہ مقدمے چلتے ہیں، ان پہ قتل ہوتے ہیں. یہ غداری ہے، جاسوسی کرتے ہیں. یہ اور غداری کیا ہوتی ہے؟ ایمبیشیس جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اسٹریٹجی بناتے ہیں، دنیا ساری میں غدار ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ڈبل کراس کرتے ہیں، ان پر مقدمے چلتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اسی دیکھیں جی، جیسے فورس ہوتی ہے، بابر اگر کامیاب ہوا غلط کہہ رہے ہیں. بس میری بات ہے نا، سنیں. جب امریکہ واز ان دی پروسیس کہ وہ ایٹمی طاقت بنے، تو کچھ لوگ تھے جو یہ جنولی سوچ رہے تھے، ان پہ غداریوں کے مقدمے بنے. وہ جنولی یہ سوچ رہے تھے کہ بنی نوع انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کسی ایک ملک کا نیوکلیئر پاور بننا اور پوری دنیا کا نیتا ہونا. سو روس کو اچھا سنیں، ایک اور بات ہے، جو ایک اور طرح کے لوگ تھے جو اس نظریے پہ 100% کمیٹڈ تھے. وہ مارکسزم میں بلیو کرتے تھے. وہ اور طرح کا کھیل ہے. سن صاحب، گورباچوف پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایجنٹ تھا. اچھا اور نہیں، یہ لیکن 84 میں آیا تو اس سے توڑ چند دیا. دن پہلے ناجی صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ اس صدی کا سب سے بڑا مدبر سمجھا جائے گا آنے والے دنوں میں گورباچوف. آپ نے تو اس کو غلط طریقے سے محاورہ بنا لیا ہے. حالانکہ ویژنری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ پورے بنی نوع انسان پہ اس کی نظر ہوتی ہے. اچھے انٹلیکچوئل سنسر حسین تارڑ صاحب کو بھی بلایا ہے. آئیے جناب. السلام علیکم. کیا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب سے کہ ہمارے ہاں ہسٹری کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے. جہاں بھی فورسز ہیں، مطلب اکبر کی ہسٹری جو لکھے گا وہ صرف اکبر کے حوالے سے لکھے گا. مثلا اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا کچھ مطالعہ ہے تاریخ کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے چناب کے کنارے سکندر اعظم کی یادگار تعمیر کی ہے، کیونکہ مس کانسیپٹ یہ ہے کہ سکندر اعظم مسلمان تھا. بالکل ٹھیک. اور پورس جو کہ ہندو تھا، اب وہ ہندو کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا، اسلام تو آیا نہیں تھا. یہ طے ہے کہ اس کو شکست ہوئی، سکندر کو وہاں پہ فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن ہسٹورینز اس کے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ سکندر اس لیے واپس چلا گیا کہ سپاہ بدل ہو گئی تھی. بھئی وہ آیا کانکر کرنے کے لیے ہندوستان تھا، تو پہلے ہی وہ مطلب بدل ہو گئی. اس کے بعد جب وہ واپس گیا ہے ملتان کے قریب، اس کو زخم لگایا اور اسی کی وجہ سے بیبیلون میں جا کے وہ مرا. لیکن ہم تک جو اس کو سکندر اعظم کہا جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی گریک ہسٹورین اس کے ساتھ تھے، پورا بیچ تھا، انہوں نے تو اس کی توصیف لکھنی تھی. لیکن یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے کہ ڈسٹورشن کے ہم بادشاہ ہیں، خاص طور پہ تاریخ. ڈسٹورشن کے ہم بادشاہ ہیں، خاص طور پہ تاریخ. کیونکہ میرا تھیسس یہ ہے کہ جو تاریخ مسخ کرتے ہیں وہ خود مسخ ہو جاتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے کہ ہماری تسلی تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی لاحقہ نہ لگا دیں. چرچل کے ساتھ کوئی لاحقہ نہیں لگا، شیکسپیئر کے ساتھ کوئی نہیں لگا، لیکن ہم کہیں گے جی شاعر مشرق. یہ بڑا کنٹروورشل موضوع ہے. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جغرافیہ کے نہیں جانتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مشرق جو ہے وہ چائنا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، اس میں پورا آدھی دنیا ہے. مصور مشرق چوتائی صاحب بہت بڑے ہیں، لیکن ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم پورے مشرق کو فخر ایشیا کا سب سے بڑا گرم حمام. تو یہ ڈسٹورشن یا جو ہے ایگزیجریشن، یہ ہماری خصلت میں ہے. رچرڈ دی لائن ہارٹ کا وہ بھئی ایک آدھ ہے نا، وہ تو یہاں تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ. حسن صاحب، یہ جگہ جگہ شیر پائے جاتے ہیں، یہ جو گلی میں شیر پایا جاتا ہے. جو آپ گوروں کی وکالت کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں گوروں کی وکالت ہی ہو گئی نا، وہ بھی سامراجی تھے ایک طرح کے. ٹھیک ہے نا، آپ یہ کہیں کہ وہ بھی غلط تھے، مسلمانوں نے بھی اپنے دور میں غلط کیا، تو بات سمجھ آتی ہے. آپ بات سمجھنے کی کوشش کرو. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ مجھے بھی پتا چلا. میں نہیں، میں ایک بات مسلمان کرتا ہوں، وہ گردنیں ایک دوسرے کی کاٹتے رہے. 6 کروڑ بندہ تو اس کو آپ اسلامی تاریخ نہ کہیں. گردنیں کاٹتے رہیں، گردنیں مارتے رہیں ایک دوسرے کی. میں ایک اور بات کر رہا ہوں. بر صغیر کی تاریخ یہ کہہ کے بچوں کو پڑھا کے گزر جاتے ہیں. مٹھی پر گورا آیا، وہ بڑا مکار تھا جی. اپنی خباستوں پہ، اپنی کمزوریوں پہ، اپنی کجیوں پہ مجال ہے کبھی کو بات کریں. اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ، میں اسی کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں. انڈیا کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے، مختلف جو فاتح ہیں ان کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں نے مشورہ دیا کہ یہ جو شہر ہے اس کے جو دروازے ہیں ان کے دربانوں سے کوئی گفت و شنید کی جائے. چنانچہ معاملہ طے ہو گیا
اور انہوں نے دروازے کھول دیے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دروازے کھل جائیں اور آپ آسانی سے, یعنی آج جو کرپشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے خمیر میں, کہیں اور اس طرح دروازے نہیں کھلتے پیسے دے کے, یہاں کھلتے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں, حالانکہ وہ پیسہ آپ سمجھ لیں ایک سینس میں کہا جاتا ہے ضائع بھی کرتے تھے کہ جی تاج محل پہ بلینز لگا دیا, کرتے کیا تھے اور وہ تحفے تحائف نہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ سائنٹیفک ترقی کتنی ہوئی ہے, انڈسٹریل ترقی کتنی ہوئی ہے. اس ادوار میں شاہجہاں کے دور میں ایک بندہ پریس لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جی یہ پریس لگا دیں, اس سے آپ کتابیں چھاپ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو لانتی چیز ہے, یہ خطاط ہمارے بے روزگار ہو جائیں گے. تو ان زمانوں میں بھی یہی سسٹم تھا. اصل آپ نے بات کی کہ قطر کو ورلڈ کپ بن گیا اور ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, مجھے ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اوباما بھی ناراض ہوا اس بات پہ کہ کیوں قطر کو دیا گیا. قطر کے جو امیر ہیں الخلیفہ سم تھنگ, تمہیں پتا ہوگا, اسی طرح بڑا لمبا چوڑا نام ہے, دو کتابوں میں آتا ہے ان کا. ہی از اے ویری وائبرنٹ لیڈر. اچھا, اور اس لیڈر کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے میڈیا. یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ قطر پر اس وقت سب سے بڑی جو مڈل ایسٹ کی بیس ہے امریکن, وہ قطر میں. اور وہ قطر میں کیوں ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی نا, بڑی انٹرسٹنگ بات. خلیفہ صاحب نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے کہ میں امریکہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اتنی بڑی بیس انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے, کیونکہ اگر یہ بیس نہ ہوتی تو میرے عرب برادران کب کے مجھے انویٹ کر کے یہاں پہ قبضہ کر چکے ہوتے. اچھا کل بھی آپ تھوڑی سی میں آپ سے ایک بات کروں گا. انہوں نے شروع میں بات کی نا کہ وہ ٹیچر کا پرسپیکٹو ہونا چاہیے. جو ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں ہسٹری میں, جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, کالج میں, وہ تو ایک لسٹ دیتی ہے یونیورسٹی بھی, اور اس میں ایک خاص پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے, پرچہ بھی اسی میں سے بنتا ہے. تو ٹیچر نے تو وہی پرسپیکٹو دینا ہے نا جو کتابیں آپ نے کورس میں بتانی. کیسے ٹیچر ادھر سے ادھر ہوگا؟ یار مجھے یہاں لیٹ می ایڈ سم تھنگ. جی, یہاں تو وہ ذہنیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی تاریخ پڑھانی ہے تو اشوکا نہیں پڑھانا, چندر گپت موریہ نہیں پڑھانا. میں نے پڑھا ہوا, نہیں میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ ترقی معکوس ہو سکتا. میں نے کہانی کی کتاب ہے 21ویں صدی میں الٹے پاؤں, ہم نے بچپن میں پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ یہاں نہیں پڑھایا جائے گا. اچھا, وہ بندہ ہے خدا بر صغیر کی تاریخ اس میں ایک انٹرسٹنگ ہمارا کورس میں ہے. میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی محمد بن قاسم کے آنے سے پیشتر یہاں ہر طرف پانی پانی تھا, کیونکہ ہی کنٹ ویژولائز کہ بھئی کیونکہ تاریخ آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں, ہم بہت بلند آہنگ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پکار پر اب بھی میں عرض کرتا ہوں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب محمد بن قاسم واپس یہ تیسرا حملہ تھا, میں عرض کرتا ہوں, تھرڈ اٹیمپٹ تھی. نہیں میں عرض کرتا ہوں, اس سے پہلے وہاں پہ سکے ملے تھے, پکار پہ ہی واز ان دی فرسٹ ون. ایک لڑکی کی پکار پہ, وہ بھائی بیسک جھوٹ بولے جا رہے تھے, وہ پتہ ہی نہیں. اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ہو چکی تھی. حجاج بن یوسف کا بھتیجا, میں حجاج نے کیا کیا, گھوڑے باندھے مکہ میں. میری بات سنیں, اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ یہاں اسال یا دست وغیرہ کی بیماری لشکر میں پھیلتی تھی. تھرڈ اٹیمپٹ تھی, خود بھتیجا بھی تھا, داماد بھی تھا محمد بن قاسم, اس نے بہت تیاری کے ساتھ بھیجا, وہاں بیٹھ کے مانیٹر کرتا رہا, اور سرکے میں روئی ڈپ کر کے منوں کے حساب سے چھاؤں میں سکھا کے حجاج نے لشکر کے ساتھ بھیجی تاکہ کھانے کے ساتھ وہ اس کو دوبارہ ڈپ کر کے سرکہ اس کا وہ استعمال کریں تاکہ ان کے پیٹ درست رہیں. یعنی یہ لڑکی کی پکار والا قصہ نہیں ہے, اس کا تو بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. اسٹریٹجی ہوتی ہے نہیں, اسٹریٹجی نہیں, اصل میں لڑکی کی پکار والا معاملہ نہیں. کئی قسم کی وہ دی جاتی ہے کہ جی آپ کے خیال میں نہیں, اس سے پہلے 2 اٹیمپٹس ہو چکی تھیں یا نہیں ہو چکی؟ جی بالکل, بس میں وہی بات کر رہا ہوں. جو پڑھایا جاتا ہے وہ پلاننگ, جی بالکل پڑھایا جاتا ہے, پلاننگ تھی. وہ ریاض شاہد کا لکھا ہوا جملہ ہے, بس جو کہتے ہیں کہ جی نے ایک ڈائلاگ لکھ دیا ہے ایک لڑکی کی پکار پہ. پلنڈر کرتے تھے, لوٹ کرتے تھے, لیکن اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ پرسپیکٹو میں دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. تو ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں اس نے یہ لکھا ہے کہ محمود آف غزنہ جو ہے ہر سال 2000 ہاتھیوں سمیت اور اتنی سپاہ سمیت ہندو کش عبور کرتا تھا, انڈیا جاتا تھا,
اچھا یہ پلنڈر کا جو لفظ ہے دیٹ واز اے نارمل تھنگ, خزانہ انہوں نے بھرنا ہوتا تو سبھی یہ کرتے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب دیٹ واز اے نارمل پروسیجر, نارم تھا, اسٹینڈرڈ ایک پریکٹس. اور اس میں 45 تک دیکھیں اور اس میں اسلام کا کوئی تعلق اس لیے نہیں تھا کہ لاہور میں اس نے پورا حل پھروا دیا تھا, یہاں لاہور کو جلا دیا تھا. مطلب ایاز اس کا یہاں گورنر رہا ہے لاہور, بیسیکلی لاہوریوں کو اتنا پسند, اور ایاز کی قبر ویسے لاہور میں ایئرز اتنے ہزار ہاتھیوں کے ساتھ وہ جاتا تھا, کراس کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. یہ دنیا کی تاریخ میں ایک یونیک چیز ہے. ہینیبال نے چند ہاتھیوں سے پیرانیز کیا تھا اور ہم آج تک ڈفلیاں بجا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ علم دوست اتنا زیادہ کہ فردوسی اس کے دربار میں, البیرونی اس کے دربار میں, اور آخر میں سم اپ جو کرتا ہے, یہ میں آئی ایم کوٹنگ ایڈورڈ گبنس, وہ کہتا ہے محمود آف غزنہ ٹو مائی مائنڈ واز اے گریٹر کانکرر دین الیگزینڈر دا گریٹ. بعض لوگ کہتے ہیں, میرا جو کانسیپٹ ہے اوور آل ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ یہ جو سلطنت جس طرح ڈکلائن میں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بڑی سلطنت چلانے کا تجربہ نہ تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 600 سال حکومت کی. انڈیا پہ 600 سال سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے حکومت ہرگز نہیں کی. یہ تمام سینٹرل ایشیا سے آتے تھے, ایران سے آتے تھے. آپ پڑھیں کہ فلاں فیملی آئی, ایک کو گورنر بنا دیا, ایک کو فلاں بنا دیا, ایک کو, چنانچہ ایک خاص حد تک تو انڈین مسلمان پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تمام سینٹرل ایشیا کے بعد تو یہ ہمارے پاس تجربہ تھا ہی نہیں. آپ کا جو نیٹو ہے, نیٹو تو سوائے سلطان ٹیپو, حیدر علی, تیسرا نام بتائیں. چھوٹی ریاستوں نے, میں تو مغل امپائر کی بات, اور مغلوں کی جو نفرت تھی انڈینز کے لیے وہ بابر نامہ میں آپ دیکھیں. بابر تو آیا, بابر کے بعد جب ہندوستانیوں کے بارے میں بات, ٹھیک ہے, حقارت سے ذکر کرتا ہے وہ. کوٹ ہوتے تھے. جب ولی اللہ بھی ایک بتائیں نیٹو, یہاں پہ بڑا جرنیل بتائیں نیٹو. ٹیپو سلطان ہے نیٹو سب سے بڑا. بھائی 2 میں نے نام لے چکا ہوں میں, باقی بتاؤ. بابر بھی اپنا, اکبر بھی نیٹو ہی ہو گیا جب یہاں پر آگے وہ نیٹو ہو گیا. گھر میں وہ ترکی زبان بولتے تھے, ان کی فوجوں کو ٹھنڈ لگتی تھی جب ان کو کہا جی کابل چلے جائیں. ہو گئی یار, کر رہے ہو. ان کے دربار میں فارسی اور گھروں میں وہ ترکی زبان بولتے تھے. میں اگر لاہور میں پیدا ہوا ہوں تو میں لاہور کا ہی ہوں. دربار میں فارسی, ریلیونٹ گھر میں ترکی نا. حال یہ ہے آج بھی اس ملک میں, کوئٹہ میں چلے جائیں آپ, تیسری نسل ہے, کہتے ہیں ڈومیسائل. 65 سال سے مہاجر رہ رہے ہیں, آج بھی اس کو کہتے ہیں مہاجر. اچھا پھر سن آف یا نیٹو ہونے کی جو ہمارے گاؤں میں آج بھی جو 47 میں آئے تھے نا جی, پناہی. یہ تو آپ نے تو مہذب کر دیا اس کو, اردو نا کہتے پناہی ہے. وہ 65 سال ہو گئے. حسن صاحب ابھی لاہور کی بات آپ نے کرنی تھی کہ کس طرح اس کا بیڑا غرق ہو گیا, اور یہ کو لے کر بیٹھ گئے نا تارڑ صاحب. ایک بات تو مجھے یاد سمجھ آ گئی کہ یہ محمود غزنوی نے لاہور جلایا تھا, میں تو اس کے خلاف ہوں. میں بھی بہت خلاف ہوں. محمود غزنوی کے خلاف ہے لاہور کے, نہیں محمود غزنوی لاہور کو کلچرل سینٹر بھی تو کیا ہے نا جی. دیکھیں اگر کس نے کیا جی, محمود غزنوی نے نہیں کیا. دیکھیں جی سلطانت کے وقت میں بھی لاہور کو جو ہے نا آپ پڑھیں, اچھی کتابیں, آئی ایچ قریشی, مطلب جو ریکگنائزڈ کتابیں ہیں نا جی, چاہے وہ ہندوؤں کی ہیں, تو لکھا گیا لاہور کو کلچرل. اس وقت لاہور کی اوقات بھی کوئی نہیں تھی. دیپالپور زیادہ جی ہمارے یا لطیف کیا, جج لطیف کیا, دو ہیں ہمارے جو ہیں جی آج کل علی گڑھ کے پروفیسر جو ہیں یا اشتیاق حسین قریشی ہیں, انہوں نے بھی غلط باتیں نہیں لکھی ہوئی. نہیں, علی گڑھ والے کو کیا پتا ہو کہ لاہور کیا چیز ہے. لاہور کی جو تاریخ ہے وہ کلچرل اس کی جو تاریخ یہ ہے, ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بنانے والے. مغلوں کے دور میں بھی لاہور کی بڑی حیثیت تھی. محمود غزنوی کے زمانے میں لاہور کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ کسی کھاتے میں نہیں تھا. دیپالپور اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا, بہت بڑا تھا, بہت بڑا اور بہت عام شہر تھا. لاہور کسی کھاتے میں نہیں تھا. تو آپ گھبرائیں نا, وہ کوئی لاہور جو ذہن میں آتا نا ڈیفینس والا, وہ نہیں چلایا محمود, چھوٹا سا لاہور جلا دیا. نہیں دیکھیں, یہ آپ لاہور کو نا اس طرح انڈرمائن نہ کریں پلیز. میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, آپ نے 2-3 دفعہ کہا کسی کی اوقات نہیں تھی. مجھے ایک بات, کیا کھا کے آئے ہو آج؟ نہیں میں الٹی باتیں کر رہا ہوں. میں لاہور کو, میرا رومانس ہے لاہور میں. میں اس کے بارے میں باعث ہوں, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو میں بھی ہوں. میں تو لاہور, لائل پور, جلندر, میاں چنو, جہاں میرا دیکھیں نثار پرکھوں کا, میں تو بڑا ایموشنل